اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، کل ہماری یہ آیت نمبر 106 اس کی تجوید ترجمہ ہو چکا ہوا ہے۔ آج جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اس دن کہ آج میں نے یہ آپ کو ناسخ اور منسوخ کی بحث جو ہے اس کے متعلق کچھ بتانا ہے۔ تو یہ بہت ہی ضروری ایک ٹاپک ہے، مہربانی سے بہت توجہ کے ساتھ یہ دیکھیں کہ جو میں آج بتا رہی ہوں آپ کو، یہ پورے قرآن میں آپ کا کام آنا ہے۔ پورا قرآن جو ہے وہ اس کے ساتھ بھرا ہوا ہے، اور آپ جب تک اس کو نہیں سمجھیں گی آج والے لیسن کو تو پھر آگے آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کائنڈلی اس پہ کنسنٹریٹ کیجیے۔ یہ دیکھیں، یہ کہا جا رہا ہے مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ کو پتہ ہے قرآن آؤٹ لائن میں ہے، اور ایک آؤٹ لائن ایک کلیدی سینٹنس جو ہے بتایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر تشریح آپ نے خود کرنا ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کی ذات کسی آیت کو منسوخ کرتی ہے، کسی حکم کو یا کسی آیت کو منسوخ کرتی ہے، تو ایسے نہیں ہوتا کہ اس کو بس منسوخ کر دیا اور اس سے بہتر حکم جو ہے وہ لایا نہ جائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ جو موٹی عقل والی قوم تھی یہودی، انہوں نے جب یہ ناسخ اور منسوخ والی بات آئی تو انہوں نے اس پہ اعتراض کرنے شروع کر دیے، اور نعوذ باللہ بہت ہی جو انہوں نے کبھی کلمات کہے، نعوذ باللہ کیا اللہ آپ کا اللہ جو ہے وہ پہلے غلطی کرتا ہے اور پھر آپ کو بتاتا ہے، اور یہ کیا بات ہوئی کہ ایک حکم آتا ہے پھر اس کے بعد وہ منسوخ ہو جاتا ہے۔ اس موٹی عقل والی قوم کو یہ معلوم نہیں تھا۔ اس کی مثال میں آپ کو پہلے ایک مثال دیتی ہوں ایک ڈاکٹر کی، اس کے بعد پھر آئیے آگے چلتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں کچھ بیماریاں لے کے، اب وہ کیا کرتا ہے، آپ کو آغاز میں کچھ اور دوائی دیتا ہے، پھر جب آپ دوسری دفعہ جاتے ہیں پھر وہ ان میں سے کسی دوائی کو کم کر دیتا ہے، تیسری دفعہ جاتے ہیں کسی کو منسوخ کر دیتا ہے، اور پھر اگلی دوائی جو ہے وہ ایک ایسی آپ کو بتاتا ہے کہ یہ اب آپ نے 2 ماہ یا 3 ماہ، پھر کچھ ایسی اینڈ میں رہ جاتی ہیں جن کو وہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ ساری عمر استعمال کرنی۔ اسی طرح سے دیکھیں، وہ تو ایک ڈاکٹر ہے جو اس کے حلقہ اثر جو ہے بڑا محدود ہے، اور یہ کون ہے، یہ کرنے والا کون ہے، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ وہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو وہ دیکھیں، یہ وقت کے مطابق، حالات کے مطابق اللہ کی ذات جو ہے وہ جس نے انسان کو پیدا کیا، اس کی فطرت، اس کی کجی، اس کی سیدھا پن، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، لہٰذا اسے پتہ ہے کہ کون سے وقت میں کون سا حکم جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں کہ یہ اگر ان کے مطابق لیا جائے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ موسموں کو جو تبدیل کرنے والی ہے، سردی کے بعد گرمی، گرمی کے بعد بہار، تو یہ پھر اس طرح بھی نہ ہوئی ہے تو پھر یہ بھی کہیں کہ اللہ ایسے کیوں کرتا ہے، ایک ہی موسم کیوں نہیں رکھتا۔ اور یہ کہ پچھلی سابقہ جو امتیں تھیں ان کے اندر بھی نسخ سے مراد ہے کہ کسی شرعی حکم کو کسی شرعی دلیل کے ساتھ ختم کرنا۔ دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں سگی 2 بہنیں ایک نکاح میں رکھنا جائز تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ اور دوسرے جو بھائی تھے جنہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، ان کی والدہ سگی بہنیں تھیں، اور ایک ہی وقت میں حضرت یعقوب کے نکاح میں تھیں۔ پھر جو عیسوی شریعت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اس میں عورت کو طلاق نہیں دی جا سکتی سوائے اس کے کہ وہ صریح بد فعلی کرے، اس کے علاوہ کوئی جواز نہیں طلاق کا۔ لیکن اسلام کے اندر طلاق جو ہے وہ اور بھی وجوہات کی بنا پر، مثال کے طور پہ اگر میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے یا کوئی اور ایسی وجوہات ہیں جن کے اوپر وہ میاں بیوی کا اکٹھے رہنا ناممکن ہے، تو طلاق جو ہے وہ جائز ہے۔ اب اس شریعت میں دونوں سگی بہنیں ہم ایک وقت ایک نکاح میں ایک بندہ نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، آج ہم کسی کو سجدہ تعظیمی نہیں کر سکتے، اللہ کے سوا کسی کو ہم سجدہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ بے شمار مثالیں اگر میں دیتی جاؤں تو سارا ٹائم گزر جائے گا۔ تو ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ بعض اوقات، جیسے کہ آگے دیکھیں گے آپ، آگے ابھی قریب ہی آ جائے گی تحویل قبلہ کا حکم، کہ پہلے حکم تھا کہ ہم مسجد ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، 17 مہینے ہم نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ حکم ہو گیا کہ آپ کعبۃ اللہ، بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اچھا، اب یہ نسخ جو ہے یہ اس کا مطلب ہے مٹانا، بتایا تھا آپ کو۔ ناسخ اس کو کہتے ہیں وہ حکم جو آتا ہے اور پچھلے حکم کو منسوخ کر دیتا ہے، اور منسوخ اس کو کہتے ہیں جو کہ جس کو ناسخ نے منسوخ کر دیا۔ تو یہ اس کے اندر نا ٹوٹل جو بحث ہے قرآن پاک کے اندر، یہ ناسخ و منسوخ پہ جو علماء ہیں انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ جیسے کہ آپ کی وہ ڈاکٹر فائل بناتا ہے جو ہسٹری بناتا ہے،
تو اس کے اندر وہ ڈیٹ وائز وہ میڈیسن اس نے لکھی ہوتی ہیں، اور وہ ہمیشہ فائل آپ ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور پچھلی ہسٹری بھی پڑھنے کے بعد پھر وہ آپ کو دوائی اگلی سجیسٹ کرتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ جو حکم منسوخ ہو گئے تو ان کو قرآن سے نکال دیا گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار کہتی ہے فلا یتدبرون القرآن افلا یتفکرون، تفکر سے پڑھو، تدبر سے پڑھو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ناسخ و منسوخ علماء جو ہیں قرآنی علوم میں سے ایک بحث ہے۔ قرآن کیا ناسخ منسوخ کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے جو علوم ہیں، جیسے آپ تجوید پڑھیں ہیں، ترجمہ پڑھیں ہیں، تفسیر پڑھیں ہیں، اس طرح سے یہ ایک بحث ہے، اس علم کے اندر ایک بحث ہے، اور تم تفکر کرو، تدبر کرو، اور اس کو سمجھو کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ سمجھنا آپ کے اوپر فرض ہے، علم حاصل کرنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ جو ہی آپ کلمہ کے حصار میں آئے تو علم دین حاصل کرنا، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ اس کے بغیر آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ساری زندگی جو ہے وہ دنیا کے اندر دنیاوی علوم کے اندر بہکتے رہے اور علم حاصل نہ کیا قرآن اور حدیث کا، اور کہا کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، آپ کو علم حدیث اور علم قرآن حاصل کرنا یہ آپ کے اوپر فرض ہے آپ کے اوپر۔ تو یہ جو ناسخ منسوخ کی بحث ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں، یہ جو آیات ہیں کوشش کرتی ہوں اس بحث کو آج سمیٹوں، اگر آج نہ ہو سکی تو پھر انشاءاللہ کل ہو جائے گی۔ یہ جو ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن کے اندر جو تحقیق کی تو انہوں نے کہا کہ 19 جگہ پہ قرآن میں ناسخ و منسوخ کا ذکر آیا ہے، 19 جگہ پہ ناسخ و منسوخ کا عمل وقوع پذیر ہوا ہے۔ لیکن بعد میں جو محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، انہوں نے اس بحث کو سمیٹا اور اس کو مختصر کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ 5 آیات ہیں جہاں پہ ناسخ و منسوخ ہوا ہے۔ وہ آیات میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں، اور جہاں جہاں یہ آیت آئے گی ادھر بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو یہ پہلے نمبر پہ جو آیت ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 ہے، جس میں یہ ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان خیرا ترک الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ تم پر فرض کیا گیا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو تو جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کریں، یہ متقی لوگوں کے ذمے ایک لازمی حق ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ کیا تھا، اس آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ جب کسی کو پتہ چلے کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے تو وہ کیا کرے، اپنے رشتہ داروں کے حق میں جو مال ترکہ اس کا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر جائے۔ یعنی اس بندے کا ہی سارا حق تھا کہ وہ خود ہی جو ہے وہ وصیت کر جائے، لیکن اس میں کیا ہوتا تھا کہ بندے جو ہیں وہ من مانیاں اپنی مرضیاں کرتے تھے، اور جو حقیقی وارث تھے ان کو محروم کر دیتے تھے، اور اپنی مرضی سے چاہے کسی دوست کو سارا ترکہ اپنا جو ہے وہ دے جائیں، اور اس میں حصے مقرر نہیں تھے۔ لیکن پھر اس آیت کو دیکھیں، یہ آیت جو ہے وہ جو صحابہ کرام ہیں اور جو دوسرے جو ماہرین قرآن تھے، انہوں نے ایک ایک لفظ جو ہے نا قرآن کا اس کو محفوظ کرنے کے لیے، اور ایون منسوخ آیات کو بھی محفوظ کرنے کے لیے اپنی عمریں کھپائی ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ نہیں ہے کہ جو نسخ شدہ ہے وہ یہاں قرآن میں نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر دوسری آیت کون سی نازل ہوگی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یوصیکم اللہ فی اولادکم، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولاد کے متعلق اس نے تمہیں وصیت کر دیا ہے، اللہ نے کر دیا ہے۔ اب تم سے وہ جو حق تھا نا جس کے تم خود ہی وصیت کر سکتے ہو سارے مال کی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا، اور اس نے میراث کا تمام احکامات جو ہیں وہ بیٹے کو اتنا، بیٹی کو اتنا، بیوی کو، ایون کہ نانی دادی کو، جو کلالہ ہیں جن کے اولاد نہیں ہیں ان کے جو دوسرے وارثین ہیں ان کو ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا، اور جو ترک کرنے والا ہے جس کا ترکہ ہے، جو مال کا مالک ہے، اس کو صرف 1/3 کا حق دیا گیا۔ اس کو کتنا حق دیا گیا؟ صرف 1/3 کا۔ اس سے پہلے کیا تھا، پورے مال کی وہ وصیت کر سکتا تھا، لیکن اب صرف اس کا حق 1/3 رہ گیا، اور باقی تمام حقوق جو وراثت کے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دیا، اس میں سے ہم ایک رتی بار بھی اس کے اندر چینج کی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیں یہ کس قدر ضروری تھا یہ حکم، کہ ایک شرعی حکم کو دلیل شرعی سے منسوخ کرنا، یہ ہے نسخ۔ اس کے بعد دوسری آیت دیکھیں سورہ انفال کی ہے، یہاں پہ یہ چل رہا تھا کہ اگر یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 65 ہے، ترجمہ ہی میں بولتی ہوں،
آپ اس کو تلاش کر لیجیے گا۔ اگر تمہارے 20 آدمی ایسے ہوں گے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تمہارے 100 آدمی ہوں گے تو وہ کافروں کے 1000 پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ لیکن اس حکم کو پھر اس کے بعد یہ دیکھیں یہ کیا تھا، یہ حکم یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اگر کافر آپ کے مقابلے میں جن کے ساتھ آپ نے جنگ کرنی ہے وہ 10 گنا ہے، اگر وہ 10 گنا ہے تو آپ گھس جائیے ان کے اندر اور ان سے نہ ڈریں، اور ان سے لڑائی جو ہے وہ آپ اپنے سے 10 گنا بڑے کافر کے ساتھ آپ لڑائی کا خطرہ مول لے سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا جیسا کہ اس نے بدر و حنین میں کی۔ لیکن پھر جب دیکھا کہ مسلمان جو ہیں ان کے اندر تھوڑی کمزوری پائی جاتی ہے، اب دیکھیں قرون اولیٰ کے مسلمان اور تھے اور اب جو قرون وسطیٰ جو ہیں اس کے اور ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا۔ پہلے کیا تھا 10 گنا کے ساتھ بڑھ جاؤ، اب کیا ہے اللہ نے بوجھ ہلکا کر دیا، اور اس کے علم میں ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے، لہٰذا اب حکم یہ ہے کہ اگر تمہارے ثابت قدم رہنے والے 100 آدمی ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اگر تمہارے 1000 آدمی ہوں تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیات جو ہیں دونوں سورہ انفال کے اندر ہی ہیں، ناسخ بھی اور منسوخ بھی۔ تیسرے نمبر پہ آ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کو حکم دیا گیا تھا، اس کے بعد دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 51، سورہ احزاب کی آیت نمبر 51 پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ اب آپ کو جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے کہ آپ دوسری بیویاں آپ لے کے آئیں، لیکن پھر اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہوا، اور یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیتہن اجورہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے لیے تمہاری وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کو تم نے ان کا مہر ادا کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ناسخ اور منسوخ کی سمجھ آئی۔ چوتھے نمبر پہ یہ وہ آیات ہیں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12، یہ وہ ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنے کے لیے حکم دے دیا گیا تھا کہ جب آپ نے ان کے ساتھ کوئی علیحدہ سے ان سے کوئی رازداری کی بات کرنی ہے، کوئی ان کے کان میں بات کرنی ہے، یا خاموشی سے کوئی ان سے مسئلہ دریافت کرنا ہے جس کو دوسرے لوگوں کا علم نہ ہو، تو اس سے پہلے آپ صدقہ کریں۔ اور یہ صرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ واحد شخص ہیں جنہوں نے صدقہ کیا، لیکن دوسرے لوگ بہت گھبرا گئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی جو ہے وہ مشکل سمجھی، تو پھر اسی 5ویں آیت کے اسی آیت کے اندر پھر جو ہے وہ آ گیا کہ کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ اپنی تنہائی کی بات سے پہلے صدقہ دیا کرو، اب جب کہ تم ایسا نہیں کر سکے اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو تم نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرتے رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صدقہ، چونکہ جب دیکھا کہ مسلمانوں پہ یہ بڑا بھاری ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات کرنے سے پہلے صدقہ کریں، یہ مشکل تھا ان کے لیے، تو پھر اللہ نے کہا کہ نہیں، اب میں نے یہ حکم منسوخ کر دیا، اب تم نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرتے رہو، تو اس سے یہ تمہارا حکم جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اب آخری جو ہے 5ویں نمبر آیت ہے سورہ مزمل کی، جو جس میں تھا سورہ مزمل کی آیت جو تھے شروع میں، اے چادر میں لپٹنے والے رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، رات کا آدھا حصہ یا آدھے سے کچھ کم کر لو۔ اس کے بعد یہ جو ہے وہ کافی وسیع حکم تھا، اس میں جو ہے رات کے آدھے حصے میں تہجد کی نماز کا حکم دیا گیا تھا، اور بعد میں جو پھر اگلی آیتوں میں اس کو منسوخ کر کے آسانی دی گئی۔ دیکھیں وہ آگے کیا ہوا، علم ان لن تحصوا فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اس کا ٹھیک حساب نہیں رکھ سکو گے، اس لیے اس نے تم پر عنایت فرما دی، اب تم اتنا قرآن پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو۔ یہ جو شاہ ولی اللہ صاحب ہیں، ان کی یہ فرماتے ہیں کہ تہجد کا حکم واجب تو پہلے بھی نہیں تھا، لیکن پہلے اس میں تاکید زیادہ تھی اور اس کا وقت بھی زیادہ وسیع تھا، بعد میں تاکید بھی کم ہو گئی اور وقت کی اتنی پابندی بھی نہ رہی۔ تو میرے خیال میں آپ کو کافی جو ہے وہ پتہ چلا ہوگا کہ یہ ناسخ اور منسوخ قرآن پاک کے اندر ان کی حیثیت کیا ہے اور ان کی اہمیت کیا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کے بعد ہاں جی، اصل یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیتوں میں نسخ کا وجود جو ہے وہ معاذ اللہ کوئی عیب نہیں جس سے قرآن کو خالی دکھانے کی کوشش کی جائے، بلکہ یہ حکمت الہی کا عین تقاضا ہے، بلکہ یہ حکمت الہی کا عین تقاضا ہے کہ جس طرح سے اسلام میں اللہ تعالیٰ نے تجریداً احکام جو ہے وہ یعنی تدریج درجہ بدرجہ منصب بمنصب ٹھہر ٹھہر کر جن احکامات کی ضرورت تھی اس طرح سے اس وقت ان کو نازل کیا گیا ہے، اور ان سے آخر میں کہا گیا ہے یہودیوں سے
کہ یا جو بھی اعتراض کرنے والے تھے وہ تو یہودی تھے، اس وقت کے مستشرقین جو ہیں وہ بھی اس طرح کے بھونڈے قسم کے اعتراضات جو ہیں وہ قرآن پہ کرتے ہیں. تو ان کو اس بات سے وہ بے خبر ہیں، ان کو باخبر ہونا چاہیے کہ ان العلم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے، اس کو وہ بے نیاز ہے، اس کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن اس نے جو بھی نازل کیا ہے وہ آپ کی بہتری اور بھلائی کے لیے نازل کیا ہے، اور اس کو انسانوں کا شاک میں پڑنا، انسانوں کو مصیبت میں پڑنا، مشقت دینا اس کو پسند نہیں ہے. وہ آسانیاں بانٹتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس لیے اس نے تجریداً یہ احکامات نازل فرمائے. تو آپ ان کو اچھی طرح سے، میں تیز بول رہی ہوں وقت کے باعث، آپ میرا آواز جو ہے وہ پیچھے کر کے اپنا قرض جو ہے اس کو بار بار سن سکتے ہیں. اور یہ ایک بہت ضروری بحث ہے، کیونکہ اگر ہم ناسخ و منسوخ کو نہیں سمجھتے تو ہم ان احکامات پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیں گے جو کہ منسوخ ہو چکے ہیں. تو قرآن تو عمل کی کتاب ہے، جب تک ہم یہ ناسخ و منسوخ کو نہیں سمجھیں گے ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ کون سے احکامات پر عمل کرنا ہے، کون ناسخ ہے، کون منسوخ ہے. ناسخ و منسوخ کی بحث کو سمجھیں گے تو قرآن کو ہم عملی شکل میں لا سکیں گے. اللہ کریم کرے مجھے اور آپ کو اس کی بہت زیادہ عظیم سمجھ عطا کرے، تاکہ ہم اپنا قرآن جو ہے اس کو سینے کے ساتھ لگا کر اس کا ایک ایک لفظ جو ہے ہمارے دل کے اندر اترا ہوا ہو، اور اس کے معنی و مطالب جو ہیں ان کے اوپر غور کریں، اور یہ ناسخ و منسوخ کی بحث جو ہے اس کو اچھی طرح سمجھ کے پھر قرآن پر عمل کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.